أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، اللهم آمین یا رب العالمین۔ چلے اب تک ہم نے تجوید کا حکم دیکھا، اس کی فضیلت دیکھی، اس کی اہمیت دیکھی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ پھر اسی طرح ہم نے مبادئ تجوید دیکھ لیا اور لحن کا ٹاپک دیکھ لیا۔ یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں۔ نو کوشچن یہاں تک؟ نہیں باجی۔ جی نہیں بھائی۔ ایک ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے ایک کوشچن پیپر میں بھی دیا تھا تجوید کا موضوع، آپ نے اسے ایکسپلین بھی کیا، لیکن پھر بھی مجھے نہیں کلیئرٹی نہیں ہو رہی کہ اس میں تجوید کے موضوع میں صرف جو موضوع کے ہیڈنگ کے انڈر ایک لائن ہے، صرف اسی کو لکھنا ہے، ہاں وہی ہے موضوع؟ ہاں، صرف موضوع میں دیکھیں بالکل چھوٹی سی بات شامل ہے کہ حروف تہجی، ٹھیک ہے، یہ ہے بیسیکلی تجوید کا موضوع کہ آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے، قرآن حروف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں حروف جزاک اللہ۔ تہجی، بس یہ اس کا موضوع ہے کہ آپ نے حروف تہجی ٹھیک کر لی ہے، اوور آل اسی کے موضوع کے ارد گرد ساری کہانی گھومے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ جی اچھا، اب اگلا ٹاپک ہے تلاوت قرآن کے مراتب، ٹھیک ہے۔ مراتب سے مراد ہے لیولز، مراتب سے کیا مراد ہے؟ لیول۔ لیولز، یعنی آپ کی سپیڈ کتنی ہوگی۔ بس یہ اتنی سی بات یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ تلاوت کی سپیڈ کیا ہوگی، وہ ہے تلاوت کے مراتب، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے مراتب میں کیا چیز شامل ہوگی؟ تلاوت کی سپیڈ۔ سپیڈ کتنی ہوگی آپ کی بالکل سلو سپیڈ ہے کہ آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا سلو پڑھیں یا تھوڑا سا اور تیز کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تھوڑا اور تیز کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مزید تیز کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سپیڈ کا آگے پیچھے ہونا ہے، یہ ہے تلاوت قرآن کے مراتب۔ ہیڈنگ کلیئر ہے سب کو؟ جی جی میم۔ چلیں، پہلا جو مرتبہ ہے وہ ہے تحقیق یا ترتیل، یہ سیم مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تحقیق بولا جائے یا ترتیل بولا جائے، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے الگ الگ ہیڈنگز میں دیا ہوا ہے، لیکن تحقیق یا ترتیل اس سے مراد ایک ہی بات ہوتی ہے۔ سب سے سلوسٹ جو ہوتا ہے نا لیول ترتیل کا، یعنی تلاوت کرنے کا، وہ ہے تحقیق یا پھر ترتیل۔ سب سے سلو لیول کون سا ہے؟ تحقیق یا ترتیل۔ ہاں، سب سے جو سلو ہے وہ ہے تحقیق یا پھر ترتیل۔ اس کو تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں اور ترتیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ذرا ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں۔ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، رکیں میں کھڑکی اور دروازہ بند کر دوں۔ باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں، کیونکہ میں کھڑکی اور دروازہ بند کر رہی تھی تاکہ میں باہر کی آوازوں سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ چلیں، سو ہم نے کہا کہ قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، یعنی بہت ہی ٹھہراؤ، انتہائی سلو میں جب آپ لہجے میں جب آپ تلاوت کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟ تحقیق۔ تحقیق ہوگی، ٹھیک ہے، تحقیق ہوگی۔ کہتے ہیں جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، مبتدی کا مطلب ہے جو بالکل بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بالکل بیسک لیول کے، مبتدی یعنی ابتدا سے نکلا، بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس۔ تو تحقیق میں بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے الفاظ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، تو اگر ہم تیز تیز پڑھیں گے تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی نا۔ چلیں، تحقیق کلیئر ہے؟ جی باجی۔ جی میم۔ پھر دوسرا ہے ترتیل۔ اب میں نے کیا کہا تھا، تحقیق ترتیل ایک ہی چیز ہے۔ اب دیکھیں، کہتے قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، اگین سلو ٹھہر ٹھہر کر کرنا۔
जैसा कि बिलअमूम जलसा में तिलावत की जाती है, ठीक है, यानी सिखाते हुए जो आप तिलावत करते हैं वही बात हो रही है, ठीक है। जो मजलिस में तिलावत की जाती है, जलसा में तिलावत की जाती है, वो तरतील है। तो लेकिन दोनों एक ही बात है, तहकीक और तरतील से सेम बातें मुराद है, ठीक है जी। जी। फिर आ जाता है हदर। हदर होता है जब आप सही वाली स्पीड में पढ़ते हैं, जैसे अमूमन तरावी में पढ़ा जाता है ना, कुछ जगहों पे तो तरावी में भी स्लो स्लो पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों में सही स्पीड में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं भी आपको तिलावतें सुनाऊंगी भी इंशाल्लाह इनकी, बल्कि मैं आपको साथ साथ सुनाती जाती हूँ। हम्म, कहाँ है जी मेरा दूसरा मेरा फोन? यहाँ एक चले, सवाल है। हाँ जी। सो हदर में क्या होगा, सही स्पीड में सुना रहा होगा कारी, लेकिन मखारिज और सिफात का ध्यान रखेगा, ठीक है। मखारिज सिफात का ध्यान रखते हुए जब कारी सुना रहा है, लेकिन स्पीड में पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, हदर। 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 जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ठीक है। तो मैंने स्पीड से पढ़ा, लेकिन क्या मैंने किसी मखरज को हिलाया, क्या मैंने किसी सिफात को हिलाया, क्या मैंने मद की मिकदार कम की? नहीं। नहीं, ठीक है। सो ये हो गया हदर। क्लियर है हदर? जी। जी हम्म, हाँ, और इनकी प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखना है। हदर, हा बेफतहा के साथ हदर, ठीक है। हदर। बाजी लेकिन जब तहकीक तरतील के साथ पढ़ेंगे तब तो सिफात लंबी नहीं हो जाती, क्योंकि नहीं जैसे नहीं, हाँ, वो अभी मैं हरकत। आपको शेख का भी सुनाऊंगी, लेकिन ना लंबा नहीं होता, देखें। देखें, सिर्फ स्पीड्स आगे पीछे हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं पे फील हुआ मैंने एक्स्ट्रा लंबा किया हो किसी चीज को? हम्म, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ठीक है। वो जब तिलावत कर रहा था ना, वो चीजें, अगर एक हरकत है जो हम हदर में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी मिकदार डिफरेंट होगी, लेकिन अगर एक हरकत हम हदर में वो तहकीक में पढ़ रहे हैं, उसकी मिकदार डिफरेंट होगी। तो हदर और तहकीक की मिकदार में फर्क आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये लंबा छोटा हो रहा है। कि उसमें भी तमाम हरकत में उतना ही फर्क आ रहा होगा। जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन वो एक अलिफ के बराबर, ये वाव मद्दा के बराबर या या मद्दा की मिकदार नहीं बनेगी, क्योंकि तब तो वाव मद्दा या मद्दा अलिफ मद्दा की मिकदार भी बढ़ जाएगी ना, जी जी वही जी ठीक जी है। जी समझ आ गया। सो हदर क्या कहता है, कुरान की तिलावत तेज तेज करना, जैसा कि बिलुमूम तरावीह में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तरावीह में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वो है हदर। सो पहला मर्तबा क्या आ गया, जो सबसे स्लो है, वो कौन सा है? तहकीक और तरवील। तहकीक और तरतील। हाँ जी, तहकीक या फिर तरतील। तरतीब। फिर इसके ऑपोजिट में आ गया जो सही तेज वाला पड़ता है कारी, वो क्या है? हदर। 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 हदर है। अब इनके बीच की एक सिचुएशन है, जो ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है, एक मयाना लेवल है, तो उसको कहते हैं तदवीर। क्या कहते हैं? तदवीर। हाँ, जो ना हदर की जितना तेज है ना तहकीक के जितना स्लो है, एक नॉर्मल लेवल की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, ठीक है। अब मैंने ना हदर में तिलावत की के स्पीड के साथ, ना मैंने तहकीक की तरह बहुत स्लो पढ़ा, सो ये क्या हो गया? तदबीर। दरमियानी कैफियत। ठीक है, दरमियानी कैफियत। तदवीर। तो कहते हैं कुरान की तिलावत तरतील और हदर की दरमियानी कैफियत से करना, जैसा कि बिलुमुम जहरी नमाजों में पढ़ा जाता है। जहरी नमाजें कौन सी होती हैं? जिनमें बाजी जिसमें करामत की फजर, जाती है। मगरिब और इशा। ठीक है। जो रात वाली अंधेरी वाली नमाजें होती है ना, वो जहरी होती हैं। मगरिब, इशा और फजर, ठीक है। ये तीन नमाजें जहरी नमाजें हैं। जहर का मतलब होता है जोर से तिलावत करना। सो जिसमें आप तिलावत जोर से करते हैं, वो कौन सी नमाजें होती हैं? फजर, मगरिब और मगरिब, इशा। ईशा और फजर। हाँ जी, फजर, मगरिब और इशा, ठीक है, जहरी नमाज है। इसको अंधेरे से याद रखने की, देखिए अंधेरे में खामोशी सी होती है ना, तो अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं आप। चलिए, अच्छी आवाज।
ہاں، اب کیا ہے اہم ترین پوائنٹ کہ چاہے آپ تحقیق میں پڑھیں یا ترتیل میں، چاہے حدر میں، چاہے تدویر میں، کسی بھی مرتبے کو آپ فالو کریں، تجوید کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ مخارج صفات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی بھی لیول پہ، ٹھیک ہے؟ کسی بھی لیول پہ آپ تجوید پڑھ رہے ہو، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہو، چاہے ترتیل یا تحقیق ہو یا حدر ہو یا تدویر ہو، کیا آپ تجوید کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر نہیں۔ سکتے۔ ٹھیک ہے، سو تجوید کو کمپرومائز نہیں نہیں کرتا۔ بعض لوگ سپیڈ مارنے کے چکر میں تجوید کا وہ حال کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، تو اسی لیے جتنی سپیڈ کو آپ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں نا، آپ بس اتنی سپیڈ کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ سو قرآن ختم کرنے پہ ہم نے زور نہیں لگانا، ہم نے بس اچھا پڑھنے پہ زور لگانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے بس سو کہتے ہیں ٹھیک ہے چاروں مراتب ہیں، مخارج و صفات اور قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو مخارج صفات ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ چلیں یہاں تک کوئی کوشچن؟ ہاں جی، میرا ایک ہے، جی جی یہ بالکل۔ جو اس آپ نے ترتیل ایک دفعہ ہاں، سے ذرا تقویم کی بات سنو، میں پھر نیکسٹ سنتی ہوں۔ جی تقویم۔ یہ جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، جہری نمازوں میں یعنی کہ یہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے ہاں فجر مغرب عشاء میں۔ ہاں، فجر نماز نہیں، اس میں آواز کا میٹر نہیں کرتا کہ آواز آپ کی کتنی ہے، کہ تیز آواز ہے، ہلکی آواز ہے، درمیانی آواز ہے، ایسا نہیں، یہ سپیڈ ہے۔ اچھا جیسے آپ کبھی مسجد میں جائیں اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو، امام نماز پڑھا رہا ہوگا، تو وہ جو نماز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی تلاوت کرنی ہوتی ہے، ایک الفاتحہ پڑھ لی، ساتھ میں کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لی، جی۔ تو وہ اتنا سلو بھی نہیں پڑے گا کہ بالکل ہی تحقیق میں پڑھا ہو، نہ اتنا تیز پڑے گا جیسے حدر میں، کہ اس نے قرآن تو نہیں ختم کرنا نا کہ اسے جلدی ہو، ہاں جی جی، ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ ہاں گئی۔ جی، اور اوپو A3 ہے کون؟ نام کے ساتھ جوائن کریں خاتون۔ مس میرا میں باجی غلطی سے نہیں مس میری ہم بول رہی اب تھی اوپو A3 کی بات مس سن لوں۔ یہ بتائیں ہاں ہاں جی، مس اوپو A3۔ ترتیل کا تھوڑا سا ایک دفعہ جی مس ترتیل کا ایک دفعہ اور بتا دیں کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، ہاں وہ میں بتا اور دوں۔ دوسرا یہ کہ جہری تدویر سے پڑھتے ہیں نا، ہوں۔ اچھا، آپ کو تجوید اور ترتیل میں مطلب بھی جہری کنفیوژن ہوگی، ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ دور کر دیتی ہوں۔ یہ آپ کا نام کیا ہے خاتون؟ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے دماغ میں کون سا نام ڈالا تھا آپ کے لیے؟ میں بھی صحیح کر رہی ہوں۔ ہاں جی، ہیلو، اوپو A3 خاموش ہو گئی؟ اچھا جی، سنیں، اپنے پہلے کوشچن کا آنسر لیں، پھر مجھے بتا دیں ذرا اپنا نام، تاکہ میں آپ کو آپ کے نام کے ساتھ ایڈ کروں، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے تاکہ اٹینڈنس لگانے میں آسانی ہو، ورنہ اگر ایز اے لسنر آئی ہیں تو اہلاً و سہلاً بک۔ اچھا جی، عموماً اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی تجوید کیا ہے، ترتیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سو عموماً تجوید اور ترتیل میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، جو تجوید ہے وہی ترتیل ہے، جو ترتیل ہے وہی تجوید ہے، ٹھیک ہے؟ جو تجوید ہے وہی ترتیل ہے، جو ترتیل ہے وہی تجوید ہے، یعنی اپنے مخارج صفات کا دھیان رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں تو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن دوسرا فرق کیا جاتا ہے کہ نہیں، تجوید میں مخارج اور صفات شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجوید میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، کون کون سی؟ مخارج اور مخارج اور صفات ہاں جی، مخارج مخارج اور صفات۔ ہاں جی، اوپو والی کہانی کو سمجھ آ رہا ہے؟ آمنہ تھی اوپو؟ جی ہاں جی، چلیں جی، تو تجوید میں مطلب کیا اثر ہے؟ تجوید اور ترتیل سے ہاں، ایک رائے یہ ہے کہ سیم بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو کہا جا رہا مخارج ہے تجوید کے ساتھ پڑھیں تو تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا ہے، اس تجوید یا ترتیل، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، پہلی بات۔ لیکن دوسری بات یہ کہتے ہیں نہیں، تجوید میں مخارج اور صفات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجوید میں صرف مخارج اور صفات آ جاتے ہیں، تجوید میں صرف کیا آ جاتا ہے؟ مہارج اور مخارج صفات۔ اور صفات مخارج اور صفات۔ لیکن ترتیل ایک واسٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیل ایک واسٹ ٹاپک ہے، ایک بڑا ٹاپک ہے، جس میں مخارج صفات کے ساتھ ساتھ وقف اور اعادہ بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترتیل میں کیا ہوتا ہے؟ مخارج صفات کے ساتھ وقف اور وقف اور اعادہ وقف اور اعادہ۔ ہاں، کہ کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں سے پلٹانا ہے،
کیسے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، معرفت الوقوف پڑھا ہے ترتیل کی تعریف ہے معرفت الوقوف. جی جی باجی. جی باجی باجی. ہاں، وقوف جو ہے یہ وقوف کی معرفت حاصل کرنا کہ آپ کو پتا ہو کہاں وقف کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، ان کلمات کو لکھنا کیسے ہے، اگر یہ ایسے لکھے ہوں گے تو کیسے وقف کریں گے، ویسے لکھے ہوں گے تو کیسے وقف کریں گے. تو بہت بڑا علم ہے وقوف کا اور بہت اہم ترین علم ہے یہ. تو اگر آپ وقوف کا لحاظ رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ترتیل ہے، اگر وقوف کا لحاظ نہیں ہے صرف مخارج صفات کا لحاظ ہے تو وہ کیا ہے؟ تجوید. تجوید ہے. جی وقوف کا دوسرا ورڈ کیا لکھا ہے؟ وقوف اور یہ اعادہ. یہ معرفت الوقوف. ہاں، جی یہ معرفت ایک جیسے ہم بولتے ہیں نا پہچان، معرفت. یہ ترتیل میں ہوتا ہے معرفت جی ہے وقوف. جی جی، وقوف کی معرفت ترتیل میں آتا ہے. لیکن میم اگر کوشچن آ جائے ایگزام میں کہ ترتیل اور تجوید اور ترتیل لکھیں تو ہم لوگ کو دونوں کو الگ 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 ڈیفینیشن الگ دے کے لکھیں گے. لکھنا یہ جیسے میں نے کوشچن دیا ہوا تھا، میں نے کہا تھا تجوید اور ترتیل کی تعریف لکھیں، تو تجوید کی آپ الگ لکھیں گے کہ قرآن حروف کو ان کے درست مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. پھر الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ٹھیک ہے، جی ترتیل کی آپ لکھوا دیں ہمیں، وہ تو یہ نہیں میں لکھی نے وقوف. لکھا ہوا بھیجا ہے گروپ میں، یہ دیکھیں نا گروپ میں ساری چیزیں میں نے بھیجی ہوئی ہیں. اچھا باجی وہ ٹھیک. عربک میں یاد کرنی ہے. ہاں جی بالکل. ٹیسٹ میں بھی سوال آیا تھا. ہاں جی 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 بالکل، عربک میں ہی یاد. اس میں تجوید کو کے لغوی معنی خوبصورت بنانے اور اچھا بنانے کے ہاں وہ لغوی معنی نا، میں نے اصطلاحی جی تعریف دی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا اصطلاحی معنی لکھیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا اسکرین کو دیکھیں، یہ آپ رتل لوگوں کا، قرآن ترتیلا. ہاں یہ آپ لوگوں کا کوشچن پیپر ہے اور یہ پیچھے میں نے بھیجے ہوئے سارے نوٹس. جی کہاں ہیں بھائی نوٹس؟ یہ سارے میں نے نوٹس منگا کے بھیجے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو. کہاں ہیں؟ جو وہ 3 پیجز آپ نے بھیجے تھے ہاں یہ لکھے ہوئے. دیکھیں، یہ جو میں نے بھیجے تھے نا اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی پیاری رائٹنگ میں میں نے بھیجا. ٹھیک ہے، یاد کر لیں. جی ٹھیک، تھینک چلو یو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہ جی میم ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. ویلکم. چلیں اگلا ٹاپک بہت اہم ترین ٹاپک ہے، الرٹ ہو میم جائیے. میرا سوال ہے جی جی سامع. کہ وہ اگر حضر میں پڑھیں گے تو وہ مد ڈراپ نہیں ہوگی؟ نہیں، ٹھیک ہے، مدود کی بھی نا اقسام ہے، ایک مد واجب ہوتی ہے، ایک مد جائز ہوتی ہے. مد واجب تو آپ ڈراپ ہی نہیں کر سکتے نا. مد متصل ہو گئی، مد لازم ہو گئی، آپ کبھی بھی نہیں ڈراپ کر سکتے. ہاں مد منفصل اور مد عارض میں آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن مد متصل کو تو ڈراپ کرنا جائز ہی نہیں ہے. پیچھے ہم نے روایت پڑھی تھی نا للفقراء والی. جی میم. یہ ہے اب ٹاپک ابتدا کی اقسام. اب مجھے بتائیں یہ ٹاپک ہم آج سٹارٹ کریں یا میں اس پہ آلریڈی لیکچر ہمارا ریکارڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں، وہ آپ لوگ ایک دن تیار کر کے آئیں اور پھر اگلے دن ہم ڈسکشن کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. جی میم ایسا جی کر میم لیتے ہیں صحیح. باجی. زیادہ بہتر رہے گا. ہاں کیونکہ نا یہ ٹاپک ہمارے پاس آج آلریڈی کر ریکارڈ لیں. ہوا ہے، کیونکہ میں ذرا ریکارڈنگ اسٹاپ کر دوں.